الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام صبح رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکات اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نیت کیجئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے۔ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر حالات پریشان کن ہو، روح اداس ہو، دل گھبراہٹ کا ایک ہستی کا جب ذکر کیا جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے، وہ سارے غموں کا مداوا ہو جاتا ہے، سارے دکھوں کو دور کر دیتا ہے، ساری پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، راحت اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ وہ ذکر ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب کسی بھی حالات میں ہو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھیڑتا ہے، دل کو قرار نصیب ہو جاتا ہے، دل کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر وہ ذکر ہے جو محفلوں میں مہک رکھتا ہے، محفلوں کو مہکا دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا ذکر ہے کہ جو مردہ دلوں کو جلا بخشتا ہے۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا وہ مبارک ذکر ہے کہ جس سے ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر وہ مبارک ذکر ہے، وہ مبارک نام ہے کہ جو ہر دکھ کا، ہر درد کا، ہر تکلیف کا مداوا بن کر سامنے آتا ہے۔ آج مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام صبح رمضان میں ٹاپک ہوگا ذکر مصطفیٰ۔ آج باتیں کریں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج ذکر ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج ذکر ہوگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کا۔ اور ہم اور آپ کیوں ذکر نہ کریں؟ بندہ ہو نبی کریم علیہ السلام کا ہم غلام، اور غلام کا کام ہی ہوتا ہے کہ اپنے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے، اپنے آقا کے تذکرے کرے۔ اور یہ وہ ذکر ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 7000 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ 6000 سے اوپر آیات ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان آیات بینات میں تقریباً 7000 مرتبہ کیا گیا۔ یوں کہیں کہ بار بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا گیا، بار بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی گئیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ وہ پیارا ذکر کہ جسے اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ پھر ہم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندیوں کو دیکھتے ہیں۔ کبھی اذان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیں سنائی دیتا ہے، کبھی اقامت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنائی دیتا ہے، کبھی قرآن کی سطر پہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنائی دیتا ہے۔ ہر جا، ہر لمحہ، ہر لحظہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہے، اور یہ بلند اللہ پاک نے کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ان آیات بینات میں اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا، اور اس ذکر کی بلندی کو بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہماری زبانیں ہمیشہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ذکر خدا عز و جل سے تر بتر رکھے، اور یہی ذکر اللہ کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہماری زبانوں پر آخری سانس تک جاری و ساری رہے۔ آج کے پروگرام میں مدنی چینل کے ناظرین ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ٹاپک ہے۔ آپ اس ٹاپک پر کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ضرور ہمیں کال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ 0308262600 0308262600
08126260000 اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. چاہے تو واٹس ایپ کے ذریعے مبلغین سے گفتگو ہو سکتی ہے, واٹس ایپ کے ذریعے نعت خواں اسلامی بھائی سے آپ کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں. کوئی مشورہ دینا چاہیں تو آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. مبلغین سے عرض کروں گا منچ پر تشریف لائیں گے, پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. آج کون کون سے مبلغین ہوں گے؟ ماشاءاللہ آج سید قذافی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. شاہ صاحب کو مرحبا کہتے ہیں جی. اللہ پاک شاہ صاحب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. جی آیا نو شاہ صاحب, مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا. کیسے ہیں شاہ صاحب؟ ماشاءاللہ, اضحک اللہ سنک, اللہ برکت عطا فرمائے. ابراہیم مدنی ہمارے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں, آج بھی انشاءاللہ ابراہیم بھائی ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں ابراہیم بھائی کو. السلام علیکم. ماشاءاللہ, کیسے ہیں ابراہیم بھائی؟ ٹھیک ہے, مرحبا, اہلا و سہلا, مرحبا. الحمدللہ رب العالمین. آج نعت خواں اسلامی بھائی ہوں گے ہمارے. ایک عظیم ہستی ہیں, وہ عظیم بھائی ہیں, انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں عظیم بھائی؟ اللہ پاک سلامت رکھے. استغفر اللہ. تشریف رکھیے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, عظیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. ابراہیم بھائی کو ہم نے ویلکم کر لیا, اب عظیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور عظیم بھائی سے کلام سنتے ہیں. عظیم بھائی کون سا آج ہمیں کلام سنا رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا. آج تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے کلام کا آپ نے انتخاب کیا, ماشاءاللہ. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. آنکھوں کا تارا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. اللہ اکبر رب العالمین, اللہ اکبر رب العالمین, اللہ اکبر رب العالمین, اللہ اکبر رب العالمین. عرش پہ لکھا نام محمد, عرش پہ لکھا نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد,
محمد دل کا اجالا نام محمد ہے یوں تو کثرت سے نام لے کے 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 سب سے پیارا نام محمد سب سے پیارا نام محمد سب سے پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دولت جو چاہو دونوں جہاں کی 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 کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ 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 سب کا ہے آقا نام محمد سب کا ہے آقا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دونوں جہاں میں دنیا و دین میں 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 ہے ایک وسیلہ نام محمد ہے ایک وسیلہ نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد رکھو لاحق میں جس دم عزیزو مجھ کو سنانا نام محمد پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا 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 میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد اپنے رضا کے قربان جاؤ جس نے سکھایا نام محمد آنکھوں میں آ کر دل میں سما کر رنگت
رچا جا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں 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 آجا سما جا آجا سما جا آجا سما جا نام محمد آجا سما جا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا بات ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جب بھی ہوتا ہے یقیناً عاشقان رسول کے دلوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، عاشقان رسول کے دلوں کو قرار نصیب ہوتا ہے، عاشقان رسول جھومتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن کر. کیوں نہ جھومیں، کیوں نہ یہ ذکر کریں. اس ذکر کی لذت ہی اپنی ہے، اس ذکر کی مٹھاس ہی ایسی ہے، اس ذکر کا سرور ہی ایسا ہے کہ جنہوں نے اس سرور کو پا لیا ہے پھر دنیا کے کسی نام میں سرور نہیں، پھر دنیا کے کسی کام میں سرور نہیں جتنا سرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں ہے. اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری سانسوں تک اللہ کرے آخری سانس پر بھی ہماری زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جاری ہو. انشاءاللہ جب یوں ہی ذکر رسول کرتے رہیں گے اللہ نے چاہا دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے، اللہ نے چاہا قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، حشر میں بھی کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ کل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت بھی نصیب ہو جائے گی، اور اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنے کی سعادت نصیب ہو جائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ مبلغین کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھیے. آپ اسکرین پر نمبرز دیکھ رہے ہیں 0308262600. اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو واٹس ایپ کے ذریعے کوئی مبلغین سے گفتگو کرنا چاہیں یا کسی کلام کی فرمائش کرنا چاہیں آپ ضرور کر سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ مفتی کفیل صاحب بھی ہیں. سب سے پہلے تو مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ تو کافی دیر ہو گئی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مفتی صاحب جزائے خیر عطا فرمائے اللہ آپ کو. مفتی صاحب سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، شرعی سوال کرنا چاہیں تو آپ اسکرین پر نمبرز بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. آپ کا انشاءاللہ شرعی سوال لیا جائے گا اللہ نے چاہا. اگر آپ فیس بک یوٹیوب کے ناظرین ہیں تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، پہلا سوال ہی مفتی صاحب کی طرف لیتے ہیں. ذکر رسول مفتی صاحب، اس ذکر کی جو لذت ہے کیسے نصیب ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. کیا بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو وہ ہے کہ رب کریم نے اس ذکر کو بلند کیا اور اپنے ذکر کے ساتھ ہر جگہ پر اس کو متصل کر دیا. جہاں بھی ذکر خدا ہوتا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا جو ہے وہ اس میں لذت اور چاشنی کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں بھی بندہ رب کو یاد کرتا ہے تو چونکہ اللہ کریم کا جو علم اللہ کریم سے متعلق جو ہمیں اس کی وحدانیت کی جو بات بھی ملی وہ بھی حضور کے صدقے سے ملی. حضور نے ہمیں بتائی تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے.
اسی لیے ایمان کی تعریف میں دیکھیں کیا خوبصورت تعریف علماء نے اصطلاحی تعریف متعدد کی گئی. ایک تعریف یہ کہ حضور جو لے کر آئے اس پر ایمان لانا، اس میں حضور کو سچا جانا. کیا بات ہے. تو اب اس میں وحدانیت بھی آ گئی، توحید الہی بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، ایمان بالکتب بھی آ گیا اور ایمان بالرسل بھی آ گیا. سب چیزیں اس کے اندر آ گئی کہ جب حضور کو ہی سچا جان لیا تو حضور جو کچھ بھی لے کر آئے اس سب پر ایمان لایا بندہ. ان سب کو جب سچا جان لیا تو در حقیقت وہ مومن کامل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ذکر ہے کہ علماء اور صوفیاء آپ دیکھیں کہ جب وہ ذکر الہی کی کچھ وظائف بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وظیفے سے قبل اور بعد درود پاک پڑھ لیں. یہ اس ذکر کی لذت اور چاشنی اور یہ وہ ذکر مصطفیٰ ہے جو ذکر خدا جب آپ کرتے ہیں تو اس وقت جو اس کی جلالت اور ہیبت ہے جی اس اعتبار سے جو اس کو ایک کنٹرول کرنا ہے کہ انسان جو اس ہیبت کو برداشت نہیں کر سکتا اس کے لیے ذکر مصطفیٰ کو مختصر کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کے اول اور آخر درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ فیض و برکات میں مزید اضافہ ہو. کیا بات ہے. مفتی صاحب ذکر مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی برکات بندے کو کیا نصیب ہوتی ہیں؟ دیکھیں نبی کریم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ انسان جب بھی کسی شخص کا ذکر زیادہ کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ تو جیسے من احب شیئا اکثر ذکرہ کہ جب آپ کسی سے محبت زیادہ کرتے ہیں تو اس کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. حضور کا ذکر اس بات کو جو ہے وہ لازم ہے کہ آپ کو حضور سے زیادہ محبت ہے. اور حضور کی محبت وہ ہے کہ جب انسان حضور سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. واہ واہ کیا بات ہے مفتی صاحب. تو انسان جب اللہ کریم کے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو جتنا حضور کا ذکر کرتا ہے اتنی حضور کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور حضور کی محبت کا اضافہ جس قدر انسان کے دل میں بڑھتا جائے گا اس کو اس قدر جو ہے وہ قرب خداوندی نصیب ہوتا جائے گا. اللہ اکبر. کیونکہ کائنات میں سب سے بڑھ کر قرب خداوندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے اوپر اللہ کریم کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے وہ اور کسی پر نہیں ہوتا. تو جس کو حضور سے جتنی محبت ہوگی حضور کے جتنا قرب حاصل کرے گا گویا کہ وہ رب کے بھی اتنے قریب ہوتا جائے گا. یعنی مفتی صاحب کہہ سکتے ہیں قرب خداوندی کو معرفت خداوندی کہ جتنا حضور کے قریب ہوتا جائے گا اس سے رب کی معرفت اتنی نصیب ہوتی جائے گی. یقیناً ایسے ہی کہ قرب خداوندی معرفت خداوندی ہی جو ہے در حقیقت ہے کہ جب آپ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ جان لیتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ آپ کو قرب الہی جو ہے وہ کسی کی بھی چیز کی بھی قریب جانے کے لیے آپ کو پہچان حاصل ہوتی ہے نا. اب چونکہ رب تعالیٰ جسم و جسمانیت سے تو پاک ہے تو اس اعتبار سے تو اس کا فاصلہ نہیں ہے. تو لہٰذا اصل یہی ہے کہ اس کی معرفت جو ہے وہ آپ کو کتنی جو ہے وہ جو جتنی اس کی معرفت رکھتا ہے. اور کائنات میں سب سے بڑھ کر رب کی معرفت رکھنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے. کیا بات ہے. تو جب انسان حضور کا جتنا ذکر کرے گا حضور کے جتنے قریب ہوگا تو اس قدر اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی جو ہے بڑھے گی. اور قرآن کریم میں جو جا بجا آپ دیکھیں کہ ذکر کیا گیا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. تو جہاں رضائے خداوندی کی بات ہے تو وہاں پہ رضائے مصطفیٰ کی بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ بات. تو لہٰذا یہ جدا ہوئی نہیں ہے جدا نہیں ہے کسی بھی جگہ کے اوپر. آپ دیکھیں قرآن کریم کی یعنی یہ ذکر جدا نہیں ہے. ذکر جدا نہیں ہے. اور رب تعالیٰ نے جب حضور کا ذکر بلند کر دیا تو ان کا ذکر کوئی ختم نہیں کر سکتا کوئی اس کو جو ہے وہ کم نہیں کر سکتا. علماء نے تو کتابیں لکھی جیسے اسی ورفعنا لک ذکرک سورہ الم نشرح کی جو سورہ طیبہ ہے اس کی ایک جو صورت ہے جو میرے خیال سے 6 سے 7 آیتوں پر مشتمل ہے اس کے اوپر 500 صفحے کی کتاب جو ہے وہ اعلیٰ علیہ الرحمہ کے والد ماجد مولانا نقیل خان علیہ الرحمہ نے لکھی صرف ایک صورت کے اوپر. اور اس کے علاوہ جو اور کتابیں لکھی ہیں علماء نے وہ جدا ہیں. ہم تو اگر زندگیاں پڑھیں نا اگر کتب پڑھتے ہیں سیرت پڑھتے ہیں تاریخ کا ہی مطالعہ کرتے ہیں تو 1400 سال سے حضور کی سیرت پر تو لکھا ہی جا رہا ہے. آخر تو پھر یہی ہوتا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یقیناً نبی کریم ذکر خدا خود
خدا نے یہ قرآن میں اعلان کیا، خود خدا نے یہ قرآن میں اعلان کیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ۔ اچھا ابراہیم بھائی، قرآن پاک کا اسلوب کیا ہے ذکر رسول کرنے کا؟ قرآن کس انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ تیری داستان ہے، سبحان اللہ۔ ذکر رسول تو عاشقوں کے دل کی دھڑکن اور جو ہے یوں کہیں کہ ایمان کی جلا کا باعث ہے، اور بحمداللہ تعالی اہل سنہ کا یہ فخر ہے اور یوں کہیں کہ مابعل امتیاز ہے کہ رب ذوالجلال جل وعلا نے عاشقان رسول کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ذکر رسول کی سعادت نصیب ہوتی ہے، درود پاک کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ رب ذوالجلال جل وعلا نے آیت درود کے اندر ارشاد فرما دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یوں کہیں کہ ایمان والوں کو تو حکم ہے ہی کہ وہ درود پڑھیں اور خوب سلام بھیجیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ رب ذوالجلال جل وعلا اور اس کے فرشتے ہم وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے درود بھیجنے کا معنی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اب اگر کائنات میں کوئی ذکر رسول نہ بھی کرے بالفرض، تو رب ذوالجلال جل وعلا کی رحمتوں کا نزول تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہو ہی رہا ہے، اور ہمہ وقت ہو رہا ہے، اور لمحہ بلمحہ اس کے اندر اضافہ ہی اضافہ ہے کہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب ہر گھڑی آپ کی پچھلی سے بہتر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو رب کی عنایات اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی جو برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اس کے اندر جو ہے وسعت ہی وسعت ہے۔ اور ذکر مصطفیٰ کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو جن کے ذکر کو رب ذوالجلال جل وعلا نے بلند فرمایا، تو کون ہے پھر کہ وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کم کرے یا گھٹانے کی کوششیں کرے؟ گھٹانے والوں نے کوششیں بڑی کی، لیکن یہ ذکر رسول ہے کہ ہر دم ہر گھڑی یہ بلندیوں پر ہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تو قلم توڑ دیا نا کہ عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ میں ایک اور آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ قرآن حکیم کے اندر سورہ ہود کی آیت نمبر 120 میں رب ذوالجلال جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ رسول کریم علیہ افضل التسلیم سے رب ذوالجلال جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تمام واقعات جو ہم آپ کو سناتے ہیں، تو اس کا ایک مقصد جو قرآن حکیم نے بیان فرمایا مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو قرار اور سکون ملے، آپ کے دل کو جو ہے وہ یوں کہیں کہ ثابت قدمی اور قوت ملے۔ تو اب دیکھیے کہ پہلے کے انبیاء و مرسلین کا تذکرہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ذکر کے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک دل کے سکون کا باعث ہے۔ اسے ایک تو واضح سی بات ہے، تفسیر صراط الجنان اور دیگر تفاسیر کے اندر بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ اللہ والوں کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، اللہ والوں کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر اور کن کے دل کے چین کا باعث بن رہا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کا چین کا باعث بن رہا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ جب پہلے کے انبیاء و مرسلین کا ذکر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل مبارک کے دل کے چین اور قرار کا باعث بن رہا ہے، تو خود رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک مومنین کے دل کے لیے قرار اور سکون کا باعث کیسے نہیں ہوگا؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک یقیناً مومنین کے لیے قرار اور سکون کا باعث ہے۔ اور اسی بات کو اگر ایک اور تناظر میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ جو آیت کریمہ ہے نا کہ قرآن حکیم کے اندر رب ذوالجلال جل وعلا نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں۔
تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تحت فرماتے ہیں کہ امام مجاہد جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے، اس کے اندر ذکر مصطفیٰ بھی داخل ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک سے مومنین کے دل چین پاتے ہیں۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر مبارک حقیقت میں ذکر خدا جل جلالہ ہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر تو عاشقان مصطفیٰ کے لیے، غلاموں کے لیے دل کے قرار اور سکون کا باعث ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بحمد اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا چرچا جو ہے وہ بلندیوں پر جو ہے وہ جاتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اچھا شاہ صاحب، ہم نے قرآن پاک کی آیات بھی سنی، اشعار بھی سنے، یہ رفعت جو مصطفیٰ ہے، رفعت ذکر مصطفیٰ، اس سے کیا مراد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی جو رفعت ہے یہ کیا ہے؟ جو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو یہاں رفعت کے حوالے سے علماء کرام نے تفسیر کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ارشاد فرمایا، نبی پاک کی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیے، یا پاک علیہ السلام نے یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے حوالے سے جو ہے نا پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ یہاں پر کیا فرما رہا ہے کہ جو رفعت کے حوالے سے، جو بلندی کے حوالے سے ہے کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب جہاں پر میرا ذکر کیا جائے گا وہاں پر اے میرے محبوب علیہ السلام آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ کیا بات ہے! تو جو رفعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کے نام کو، آپ کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ دیکھیں کلمے کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ساتھ میں حبیب کریم علیہ السلام کا نام ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو، اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، یعنی اپنی جہاں اطاعت کی بات کی ہے، اپنی فرما برداری کی بات کی ہے، اپنی بات ماننے کی، اپنی فرما برداری کی بات کی ہے، وہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ فرما برداری کی، ان کی اطاعت کی بات کی ہے، اور یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کو اطاعت خداوندی قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی رفعت کی بات ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ محبوب علیہ السلام کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیں تشہد کے اندر اگر دیکھیں ہم پہلے تو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو شہادت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت کے ساتھ ساتھ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی بھی جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ آتی ہے، اور آقا علیہ السلام۔ پھر آگے دیکھیں کہ جناب اگر آذان میں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کا نام بھی ہے۔ پھر اقامت کے اندر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ پھر آگے چلیں تو نماز کے اندر، تشہد کے اندر، تحیات کے اندر، اس کے بعد جناب آگے چلیں تو نبی پاک علیہ السلام کا جو ہے وہ نام پاک خطبہ پڑھیں تو خطبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کا نام مبارک بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کے نام کو، آپ کے ذکر کو یہ بلندی عطا فرمائی کہ جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا ذکر ہے تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کو، اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ہی جوڑ کر رکھا ہے۔ تو یہ رفعت ہے، یہ شان ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کو تو اللہ نے نام ہی ایسا عطا فرمایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ اتنا پیارا نام ہے، نام محمد ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں نا، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، اور پھر کہتے ہیں جو وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کا نام مبارک آتا ہے تو دیکھیں کہتے ہیں نا محمد، تو اب دو مرتبہ ہونٹ جو ہے نا اپنے ہونٹوں کو
ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کا نام اقدس آتا ہے تو ذکر ہے نبی پاک علیہ السلام کا نام اقدس, اس میں شیرینی ایسی ہے, اس میں مٹھاس ایسی ہے کہ فرمایا کہ ایک شہد نایاب جو ہے وہ منہ کے اندر گھل جاتا ہے, اور جب یہ کیفیت بنتی ہے تو پھر کیا ہے, ہونٹ وجد میں آ جاتے ہیں, گویا کہ وہ محبت کے اندر ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. یہ عاشقان رسول کی ایک کیفیت ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے نام اقدس کے حوالے سے بتا رہے ہیں. آقا کا تو نام ہی اتنا پیارا ہے کہ جو نام محمد لیتا ہے اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں. یہاں تک کہ اگر کسی نے نام اپنے جو ہے کسی کا نام محمد رکھا, احادیث کریمہ کے مضامین ہیں کہ جس نے نام محمد رکھا, جس نے رکھا, جس کا رکھا گیا اور جس کا رکھا گیا اس کی اور اس کے والدین کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. یعنی نام رکھنے والے کی بھی بخشش ہے, اس کے والدین کی بھی بخشش کا سامان صرف نام رکھنے کے اوپر ہو رہا ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ اعلان ہوگا, جب جنت میں جانے کے لیے اعلان ہوگا کہ محمد و احمد آئیں اور جنت جائیں, محمد و احمد آئیں جنت جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اعلان ہوگا تو جتنوں کے نام محمد و احمد ہوں گے نا وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے, ہمارے لیے اعلان ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کا نام محمد اور احمد ہے ان سب کو جو ہے وہ داخل جنت فرما دیا جائے. تو آقا علیہ السلام کے نام کتنی برکتیں ہیں, یہ نام کا ذکر کرنے کی برکتیں ہیں, نام رکھنے کی برکتیں ہیں, اس کی چاشنی اور محبت اور اس کی مٹھاس ہی الگ ہے. پھر ذکر خدا و مصطفیٰ آقا علیہ السلام کا ذکر جتنا کرتے رہیں گے انشاءاللہ برکتیں یہ ذکر بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا. یہ ذکر بندے کو یوں کہیں کہ حضور کا ذکر ہے نا, ابھی جیسے ہوا نام ہی ہے, نام کا صلہ دیکھیں کہ جب بندہ محبت مصطفیٰ میں آ کر نام رکھتا ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے. آپ سوچیں نا کہ نام کی وجہ سے بخشش ہو رہی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا پھر عالم کیا ہوگا, سرکار کی کرم نوازیوں کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے نام کے تصدق بٹ رہے ہوں, جن کے نام کا صدقہ بٹ رہا ہو, جن کے نام کا صدقہ مل رہا ہو, تو اس ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کیا کیا کمالات اللہ پاک نے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں, آئیے کال لیتے ہیں. ظفر سعیدی رحیم یار خان سے بات کر رہا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں کیونکہ کرسی یا اسٹول پہ نماز پڑھتا ہوں تو مسجد میں اسٹول ایسا ہے کہ تھوڑا اونچا ہے وہ, تو میرے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے, تو کیا وہ جب تک پاؤں زمین پہ نہ لگے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. جی مفتی صاحب. دیکھیں کوئی شخص اگر جو ہے وہ کرسی یا اسٹول پر نماز ادا کر رہا ہے اور اس کو شرعی اعتبار سے یہ رخصت ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے, تو ایسی صورت میں پاؤں زمین پر لگنا ضروری نہیں ہے. صحیح. پاؤں جو ہے وہ اگر اس کے اونچے ہیں تو بھی ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی. لیکن بنیادی طور پر یہاں پر اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے کہ فی زمانہ کئی لوگ جو ہے وہ جو زمین پر بیٹھنے پر قادر تو ہیں, سجدہ بھی زمین پہ کرنے پر قادر ہیں, تھکاوٹ کی وجہ سے یا کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی اس وجہ سے وہ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں. تو اب کرسی پر بیٹھ تو گئے آپ, اس میں آپ کا قیام تو ساکت ہو گیا, یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں یا تراویح پڑھ رہے ہیں تو چلیں آپ بغیر عذر کے بھی اگر بیٹھ کے پڑھ لیں گے تو نماز تو ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیں کہ نفل کے اندر قیام ساکت ہوتا ہے, سجدہ ساکت نہیں ہوتا, سجدہ معاف نہیں ہوتا. جبکہ کرسی پر جب آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ سجدہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ سجدہ زمین پر کرنا ہوتا ہے. جی. تو جب آپ زمین پہ سجدہ نہیں کرتے تو سجدے کے دو اسٹیپ ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ زمین پر سجدہ کریں, سجدے کی تعریف یہ ہے کہ وضع الجبہۃ علی الارض کی پیشانی زمین پر جو ہے وہ آپ رکھیں. اگر آپ اس کو نہیں پورا کر سکتے تو سیکنڈ اسٹیپ یہ آتا ہے کہ آپ 9 انچ بلند کوئی چیز جو ہے وہ کوئی سخت چیز, کوئی ٹیبل وغیرہ آگے رکھیں, اس پر سجدہ کریں. اگر آپ اتنا بھی نہیں جھک سکتے, آپ کو تکلیف ہے, تو پھر آپ کا سجدہ حقیقی معاف ہو جاتا ہے اور اشارے سے سجدے کی آپ کو اجازت مل جاتی ہے. جی. تو جب یہ کنڈیشن ہوگی تو آپ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکیں گے. آج کل تو کرسی پہ بھی وہ آ جاتا ہے, سجدہ بندہ کر لیتا ہے, اس سے سجدہ ادا نہیں ہوگا, اس سے سجدہ حقیقی ادا نہیں ہوگا, وہ اشارے کا ہی سجدہ ہے. تو لہٰذا اگر آپ زمین پر سجدہ کرنے پر قادر ہیں تو پھر آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ پوری نماز بیٹھ کر جو ہے وہ اوپر ہی ادا کریں, کیونکہ پھر آپ کا سجدہ رہ جائے گا. اور چونکہ نماز میں سجدہ فرض ہے تو اگر سجدہ ہی ادا نہیں ہوگا تو آپ کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی. ہاں, جس کو یہ رخصت ہے کہ وہ زمین پر بھی سجدہ نہیں کر سکتا, زمین سے بلند کوئی 9 انچ کی چیز رکھ کر اس پر بھی سجدہ نہیں کر سکتا, تو اب اسے رخصت مل جاتی ہے کہ وہ سجدے کا اشارہ کرے, اور اشارہ جو ہے وہ سر جھکانے سے ہوتا ہے تھوڑا سا,
تو لہٰذا جس کو وہ رخصت مل رہی ہے تو وہ پھر کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اب چاہے زمین پر پیر ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں آج کل تو مفتی صاحب حالات کرسیوں میں مسجدوں میں جائیں تو آدھا تو حال جو ہے کرسیوں سے ہی بھرا ہوتا ہے، دیکھ کر ہی سمجھ میں نہیں آتی بندہ کرے تو کرے کیا کرے۔ پھر انقطاع صف کا کتنا مسئلہ ہوتا ہے، صف پھر وہ کرسی پہ تو بیٹھ گئے ہیں، اب یہ نہیں پتا کہ بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا، کرسی ملی ہوگی، صف میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، اس چیز کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اچھا میرا تو یہ ذہن ہے، یعنی میری یہ سوچ ہے کہ کرسیاں جتنی بڑھاتے جائیں نا مریض اتنے بڑھتے چلے جائیں گے، کرسیوں کے جو بادشاہ ہیں یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب یہ کتنا اہم مسئلہ ہے مفتی صاحب کہ بسا اوقات یہ غور بھی کر لیں مدنی چینل کے ناظرین بھی، جو کرسی پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، باہر سے چلتے پھرتے آ رہے ہیں، آفس ورک کرتے ہیں، جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے بعض اوقات تو یوں لگتا ہے نوجوان بھی وہ آ کر کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک جوان آدمی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس انداز میں ان کو سمجھایا جائے کہ بسا اوقات تو نماز ہی نہیں ہو رہی ہوتی ان لوگوں کی۔ اللہ پاک عافیت فرمائے، اس طرح کی معاملات کر کے اپنی عبادات کو ضائع نہ کیجیے۔ ہاں جس کا مسئلہ ہے واقعتاً شرعی مسئلہ ہے، اور وہ پہلے مفتیان کرام سے رابطہ تو کرے، کیا جو کرسی پر بیٹھنے والے آپ افراد ہیں، جتنے بھی افراد بیٹھ رہے ہیں، اچھا بساؤ کا تو خواتین میں یہ عادت مردوں کی نسبت شاید زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پہلی رکعت تو کھڑے ہو کر پڑھ لیں گی، بقیہ ساری نماز انہوں نے بیٹھ کے پڑھنی ہے، تو یہ بھی غور کر لیں، کرسی پر پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ شرعی رہنمائی ضرور لیجئے گا، یعنی ایک مرتبہ نہیں بلکہ مفتیان کرام سے تو بار بار آپ رہنمائی لیتے رہے نا، بار بار شرعی رہنمائی لیں، قدم قدم پر شرعی رہنمائی لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری عبادات صحیح درست انداز میں ہوں گی۔ اللہ نہ کرے کہ شرعی رہنمائی لی نہیں ہے اور عبادت تو کر رہے ہیں لیکن پتہ چلے کہ دی اینڈ عبادت ہوئی نہیں ہے، وہ نماز تو ہوئی نہیں ہے، پتہ چلے کہ بعد میں حکم یہ ملے کہ ساری نمازیں جتنی آپ نے پڑھی ہیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، یہ لازم ہوں گی دوبارہ، تو پھر اس وقت طبیعت پر گراں گزرے گا۔ تو جہاں شریعت کی رخصت ہے نا، جہاں شریعت مطہرہ نے آسانی دی ہے، اس آسانی کو آسانی سمجھتے ہوئے لیں بھی، اپنی طرف سے شریعت کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ یار مجھے یوں سمجھ میں آ رہا ہے، بس میری طبیعت تھوڑی آج خراب ہے، آج کمر میں ہلکا پھلکا سا درد ہے تو میں بیٹھ کر کرسی پر بیٹھنے کا ایک مطلب یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تو بالکل اینڈ ہے نا، یہ تو ایک انتہا، اب یہ نماز ہے وہ اشاروں والی نماز ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، وہ بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر نہیں، وہ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے کہ جس میں آپ سجدہ کریں گے، جس میں آپ رکوع کریں گے، اگر آپ کھڑے ہونے کی طاقت اتنی نہیں رکھ رہے ہیں، کچھ دیر کھڑے ہوئے آپ پھر آ کر بیٹھ جائیں گے۔ پھر ایک آخری سٹیپ یہ آتا ہے کہ بھئی آپ چلیں، آپ یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، آپ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لیں، تو کرسی پر بیٹھ کر نماز تو اشاروں کی نماز ہے۔ اب وہ بندہ کہ جو سجدہ کر سکتا ہے، کتنی محرومی کی بات ہے کہ وہ سجدے سے محروم ہوا پڑا ہے۔ اللہ پاک عافیت فرمائے، جن کا مسئلہ ہے واقعتاً مسئلہ ہے جن کا، ان کے لیے حکم الگ ہے، تو جو کر سکتے ہیں تو وہ بھی تو غور کریں نا، اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ پاک عافیت فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں آپ کی۔ سید صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر روزے کی نیت کرنا بھول جائیں تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین۔ جی مفتی صاحب، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دعا نہیں پڑھی وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو اگر آپ نے یہ نہیں بھی پڑھی تو دل میں آپ کا ارادہ ہے، یا آپ نے اٹھ کر صبح سحری کی ہے، تو سحری کوئی بھی کرتا ہے تو اسی لیے کرتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، تو لہٰذا دل میں اگر نیت ہے تو روزہ ہو جائے گا۔ اور بالفرض اگر کسی کی دل میں بھی نیت نہیں ہے، یوں کہ وہ سویا تھا اور وہ صبح اٹھ ہی نہیں سکا، اب اٹھا وہ 10-11 بجے، تو بھی زہوہ کبریٰ سے پہلے، جو عوام جسے زوال کا وقت کہتے ہیں ہمارے ہاں، تو وہ در حقیقت زہوہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے، تو زہوہ کبریٰ کے وقت سے پہلے آپ فرض روزے کی نیت کر سکتے ہیں، جبکہ آپ نے کچھ کھایا پیا جان بوجھ کر نہ ہو۔ اچھا مفتی صاحب، ایک میسج یہ آیا ہے کہ مجھے کچھ پیسے ملے ہیں لیکن معلوم نہیں ہے وہ کس کے ہیں، کیا کروں؟ کوئی بھی چیز آپ کو ایسی مال ملے کسی کا، تو ایسی صورت میں وہ لقطہ کہلاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے اس کا حکم یہ ہے کہ آپ اعلان کریں اور اس کے مالک تک جو ہے وہ اسے پہنچائیں۔ ہاں آپ مالک نکل آئیں گے مفتی صاحب؟ ہاں، تو اب وہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کچھ نشانی پوچھ لیتے ہیں، تعداد پوچھ لیتے ہیں، کتنے پیسے ہیں، تو بہرحال اپنے طور پہ آپ تسلی کر کے حتی الامکان کوشش کریں کہ مالک تک پہنچائیں۔ آپ کے کافی اعلان کے بعد بھی کوئی مالک اس کا نہیں ملتا، اور اب آپ کو غالب گمان ہو گیا اس چیز سے متعلق کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا، تو پھر آپ اسے صدقہ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی مستحق زکوٰۃ کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ روزے کی حالت میں بھول کر پانی پی لیا، کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بھول کر کھانے پینے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا مفتی صاحب، دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ پانی پی رہا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہوگا کہ میں اس کے
یاد دلاؤں بھائی کیا کر رہے ہو, پانی شانی پی رہے ہو, روزہ نہیں ہے تمہارا کیا؟ اگر جوان ہے تو اسے آپ یاد دلا دیں, بوڑھا ہے تو اسے یاد نہ دلائیں تاکہ اس کا روزہ بھی ہو جائے اور وہ جو ہے وہ شریعت کی اس رخصت سے فائدہ بھی اٹھا لے. کیا بات ہے جی, اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے مفتی صاحب. سوال یہ ہے کہ ایک پہلے کال لے لیتے ہیں جی. ہمارا ایک مکان ہے اور میں بیچ رہا تھا, لیکن میری ہمشیروں نے بیچنے نہ دیا. انہوں نے کہا آپ اس کو بیچنا نہیں ہے, یہ معافی کی نشانی ہے. میں نے ان سے کہا اگر میں فوت ہو گیا تو یہ پیچھے آپ کو حصہ نہیں دیں گے, لیکن وہ کہتی ہیں ہم نے حصہ ان سے نہیں لینا اپنے بھتیجوں سے. ان کے لیے کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے؟ وہ اپنی جو حصہ ہے اپنے بھتیجوں کو دے سکتی ہے, ابھی تک انہوں نے قبضہ نہیں کیا. کیا کہیں گے جی دیکھیے, کوئی مکان ہے, یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے اپنی بہنوں کو یہ بیچ کر حصہ دینا چاہ رہے تھے, لیکن بہنوں نے کہا کہ بیچے نہیں بھائی, والدین کی نشانی ہے, اس کو رہنے دیں. تو اب انہوں نے یہ بولا کہ بھئی میرے مرنے کے بعد بچے پتہ نہیں آپ کو حصہ دیں یا نہ دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں حصہ جو ہے وہ نہیں لے رہی, تو بھتیجے بھلے نہ دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یاد رکھیں شرعی اعتبار سے وراثت کا حق ایک ایسا حق ہے جو کہ جبری حق کہلاتا ہے, کہ آپشن نہیں ہوتا ہے کہ آپ لیں یا نہ لیں, وہ آپ کو لینا ہی پڑتا ہے, بلکہ وہ خود بخود ہی آپ کی ملکیت میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے جیسے ہی جو ہے وہ میت یعنی مرحوم کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اب اس کے بعد اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو وراثت کا حق ایسا ہے کہ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا. کئی جگہ بہنیں کہتی ہیں ہم نے اپنا حصہ معاف کر دیا, تو یہ معاف نہیں ہوتا. اس کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں معافی کے. ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا حصہ لے لیں اپنے ہاتھ میں, کیش کی صورت میں یا اور کسی مال کی صورت میں, اور پھر اس کے بعد قبضہ کرنے کے بعد آپ اسے واپس جو ہے وہ گفٹ کر دیں. اب وہ چاہے آپ اسی کو کر دیں جس سے آپ نے لیا یا کسی اور کو کریں, وہ آپ کی مرضی ہے. تو جب آپ نے اپنے ہاتھ میں قبضے میں لے لیا تو اس کا مطلب آپ نے اپنا حصہ ریسیو کر لیا, وصول کر لیا. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ میت کی کوئی چیز لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ مرحوم کی گھڑی ہے, وہ بھائی جو ہے وہ مثال 10,000 روپے کی, تو آپ نے یہ کہا کہ بھائی ابا کی جو ہے نا یہ گھڑی بطور نشانی جو ہے وہ میں لے رہی ہوں, اور اس کے بدلے میں جو مال وراثت میں میرا حق ہے میں اس سے دستبردار ہو رہی ہوں. تو اگر اس کے اوپر تمام ورثہ جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں اور وہ سب عاقل بالغ ہیں, تو ایسی صورت میں وہ اس گھڑی کو لے کے جو ہے وہ دستبردار ہو جائیں گی, اور بقیہ حصہ جو ہے وہ پھر اگر وہ کسی ایک کے حق میں دستبردار ہوں گی تو بقیہ ان کا جو حصہ ہے وہ اس کو ملے گا. سب ورثہ کے حق میں دستبردار ہوں گی تو وہ ان کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ان تمام ورثہ میں تقسیم ہوگا. تو ان دونوں میں سے کسی ایک صورت پر عمل کرنا ضروری ہے, ورنہ جو ہے وہ حصہ ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. مجھ صاحب سوال یہ ہے کہ اگر بچہ ہے بچی ہے 10 سال کے ہو چکے ہیں اور 1 مہینہ کم ہے 10 سال سے, تو کیا اس صورت میں پورے روزے رکھنا ہے, ان پر فرض ہوگا؟ دیکھیے روزہ رکھنا, روزہ رکھنا فرض تو بچوں کے بالغ ہونے کے اوپر ہے, لیکن شریعت میں جس طرح نماز کا حکم ہے کہ 7 سال سے جو ہے وہ بچوں کو پڑھوانے کا حکم ہے, اور 10 سال سے مزید تاکید کا حکم آ جاتا ہے, یہی حکم رمضان کے روزے سے متعلق بھی ہے کہ اگر بچے کی فزکس ایسی ہے, بچے کی طبیعت ایسی ہے, اس کا جسامت ایسی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے, تو 7 سال سے روزہ رکھوانے کا حکم ہے, اور 10 سال کے اندر تاکیداً جو ہے وہ مزید رکھوایا جائے گا. ہاں ایک یہ بچہ ہے کہ بہت زیادہ کمزور ہے, دکھتا ہے کہ اسے روزہ رکھوا کر بھی دیکھا ہے وہ نہیں رکھ پاتا, تو وہ ایک جدا بات ہے کہ اس کو جو ہے وہ آپ چھڑوا سکتے ہیں. لیکن عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ روزے رکھ لیتے ہیں اور ماشاءاللہ ذوق شوق کے اندر جو ہے وہ رکھتے ہیں. تھوڑا سا ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے, بس اوقات ہوتا ہے کہ عصر کے ٹائم تک ان کی جو ہے وہ انرجی لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, تو والدین ایسے بچوں کو تھوڑا سا ان کی ایکٹیویٹیز سے, کھیل کود سے جو ہے وہ بچائیں, سلا دیں, کچھ اس طرح کے معاملات کریں, تو بچے روزے رکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ. تو بالکل بچوں کو روزہ رکھوایا جائے گا, اور 10 سال کی عمر والے بچوں کو تو روزہ رکھوانے کا تاکید کے ساتھ حکم ہے. درود پاک پڑھنا افضل ہے یا لکھنا افضل ہے؟ درود پاک لکھنے میں یہ ہے کہ وہ جب تک لکھا رہتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچتا رہتا ہے, دوسرا بھی شخص پڑھتا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ ملتا ہے, اور باقی درود پاک پڑھنا بھی جو ہے وہ بہرحال افضل ہے. تو یوں اس کے اندر کئی اعتبار سے کئی دفعہ پڑھنا جو ہے وہ افضل ہو جاتا ہے, کہیں جو ہے وہ لکھنا جو ہے وہ افضل ہو جاتا ہے. تو بہرحال لکھنے کی بھی اپنی فضیلت ہے کہ جب تک آپ لکھا رہے گا آپ کا درود, تو فرشتے جو ہے وہ درود بھیجتے رہیں. صحیح ہو گیا. سنتیں جب قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں تو کیا سنتوں کی قضا بھی کرنی ہوگی؟ سنتوں کی قضا نہیں ہے, قضا صرف فرض کی ہوتی ہے اور وتر واجب کی قضا ہوتی ہے, اس کے علاوہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. اچھا سوال یہ ہے کہ بری نیت نہ ہو تو مرد کسی عورت کو دیکھ سکتا ہے, اس کا دیکھنے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں بری نیت نہ ہو, جب بھی بہرحال جو نامحرم عورت ہے اسے دیکھنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے, سوائے چند ضرورت کے مطابق کبھی گواہی کسی کو دینا کی ضرورت پڑتی ہے, وہ ایک جدا چیز ہے, لیکن بہرحال ویسے جو ہے وہ نامحرم عورت کو دیکھنے سے منع کیا گیا. صحیح. اچھا مفتی صاحب یہ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بلڈ ٹیسٹ سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک. انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, چاہے آپ جو ہے وہ گوشت میں انجیکشن لگوائیں, چاہے جو ہے وہ رگ میں لگوائیں. ٹھیک ہو گیا.
تو پھر یہ ڈرپ کا بھی حکم ہوگا؟ جی ڈرپ کا بھی یہ حکم ہے کہ ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ بعض علماء کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے تو اس لیے بلا وجہ جو ہے وہ نہیں لگوانی چاہیے، بچنا چاہیے۔ صحیح۔ مسواک کرنے سے روزہ کا کیا حکم ہوگا؟ مسواک جو ہے وہ روزے کی حالت میں بالکل کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں ٹوتھ پیسٹ یا منجن وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے کہ ان کے باریک اجزاء آپ کے حلق میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں، البتہ مسواک اگر آپ بنا رہے ہیں روزے کی حالت میں تو پھر احتیاط ضروری ہے، بس اوقات اس کے ریشے جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں تو وہ روزہ ٹوٹنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ مسواک بنانی ہے آپ نے تو وہ آپ سحری کے ٹائم میں بنا لیں اور دن بھر اسی کو جو ہے وہ استعمال کر لیں، یا اگر دن میں اگر بنانی پڑ جاتی ہے تو پھر احتیاط سے بنائیں کہ اس کے ریشے حلق سے نیچے نہ جائیں۔ اچھا مجھے صاحب کہا جاتا ہے کہ سرما اگر لگایا اور اتنا لگ گیا کہ زبان پر اس کا رنگت بھی آ گئی تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، کہاں تک یہ درست ہے بات؟ جی یہ بات درست ہے کہ سرما لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے روزے میں، تو لہٰذا جو ہے وہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ مزید کال لیتے ہیں ہم، کال دیجیے۔ میرے مختصر سے سوال یہ ہے کہ سفر میں عصر کی نماز قضا ہو گیا، اس کو بعد میں گھر میں دو پڑھے یا کہ قصر یا کہ مکمل؟ جی نماز جس حالت میں قضا ہوئی ہے آپ جب ادا کریں گے تو وہی حالت والی ادا کریں گے، تو اگر سفر میں قضا ہوئی تھی تو آپ اگرچہ اپنے گھر میں مقیم ہونے کے بعد ادا کر رہے ہیں تو بھی آپ 2 رکعت نماز ہی اس کی قضا کے طور پر پڑھیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم کریں گے، ابھی آخری اذان ہو رہی ہے۔ اچھا دلیل کے طور پر بھی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ حدیث پاک میں آیا نا کہ بلال کی اذان تمہیں وہ سحری سے نہ روکے، تو جب جو تمہارے ہاتھ میں ہے اسے مکمل کرو، کھا لو۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اذان کا خیال رکھیں گے یا پھر وہ آخری اذان تک ہم جائیں گے؟ کیا ہوگا اس صورت میں؟ دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ کہ روزے کی تعریف کیا ہے، تو روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے۔ جی اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو ہے وہ اس کو بیان کر دیا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو فجر کا بیان کر دیا یہ کہ بھئی فجر جب ہوگی تو ایسی صورت کے اندر روزہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا، اب کھانا پینا جو ہے وہ حرام ہے۔ اب جہاں تک اس حدیث پاک کا جو ہے وہ ذکر ہے، اس میں 2 طرح کے، بعض لوگ تو پہلے زمانے میں ہم بھی اپنے بچپن میں سنتے تھے تو ایک تو غلط فہمی تھی کہ بھئی فلاں مسجد کی اذان آ رہی ہے، باقی ہے یوں ہے، تو کھاتے رہتے تھے۔ اب لوگوں نے آج کل نئے شیوے چھوڑے ہیں تو ان کے اندر وہ ایک حدیث پاک بھی جو ہے وہ ذکر کر کے لاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں کبھی بھی کوئی آیت یا کوئی حدیث سامنے آتی ہے تو فقط اس کو نہیں لے لیا جاتا، بقیہ آیات اور احادیث کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ جی ورنہ تو یہ ہوگا کہ آپ ایک حدیث پہ عمل کر رہے ہوں گے، دوسری حدیث کو پر عمل نہیں کر رہے ہوں گے، ایک قرآن کی آیت کو لے رہے ہوں گے، دوسری کو آپ چھوڑ رہے ہوں گے، جبکہ یہ صفت کس کی ہے؟ یہ تو کفار کی بیان کی گئی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض آیتوں کو تم مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ یہودیوں کی یہ عادات تھی جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ تو مسلمان کی یہ عادت نہیں ہے، مسلمان تو قرآن کی ہر آیت پہ ایمان رکھتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے ان میں بھی جو ہے وہ جو حدیثیں ثابت ہیں ان کے اوپر عمل جو کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے۔ تو اب سمجھنا ضروری ہے کہ حدیث میں کیا ہے اور قرآن میں کیا ہے اور اس کا مقصد اور معنی کیا ہے۔ اب وہ جو حدیث پاک بیان کی گئی کہ تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو اسے جو ہے وہ تم اس سے اپنی حاجت پوری کر لو، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ندا سنے۔ جی اب وہ ندا کون سی ہے؟ فجر کی ہے، مغرب کی ہے، یہ نہیں اس میں ذکر کوئی۔ تو لہٰذا وہ علماء نے تشریح بیان کی شارحین حدیث نے کہ وہاں پہ مغرب کی اذان مراد ہے کہ آپ نے افطار کر لیا ہے۔ تو اب طریقہ کیا تھا؟ بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ اذان سنتے تھے تو اگر ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا تھا تو واپس نہیں مارتے تھے، وہ وہیں رکھ دیتے تھے، اس کو اذان کا جواب دیتے تھے اور فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو وہاں وہ بیان کیا کہ اگر تم نے افطار کر رہے ہو اور اب تم نے جو ہے وہ اذان سن لی تو اب جو ہے وہ اپنی حاجت پوری کر لو، کیونکہ اگر تم اپنی حاجت چھوڑ کے پورے دن کے بھوکے پیاسے ہو، اب تم اگر نماز کے لیے چلے جاؤ گے تو نماز میں بھی تمہاری توجہ کھانے پینے کی طرف لگی رہے گی۔ تو نماز تو خشوع و خضوع کا جو ہے وہ تقاضا جو ہے وہ کرتی ہے، تو پہلے اپنی اس حاجت کو پورا کرو پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کرو۔ تو مراد یہ بیان کی ہے کہ وہاں پر کہ مغرب کی اذان مراد ہے۔ دوسرا یہ کہ بالفرض دونوں احتمال ہم مراد لے لیتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے جب وہاں ندا بیان کیا گیا تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ مغرب کی کیوں لے رہے ہیں، فجر کی کیوں نہیں لے رہے، ٹھیک ہے جناب فجر کی بھی مراد لے لیتے ہیں۔ تو فجر کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو پھر بھی یہی بات آتی ہے کہ ایک طرف قرآن بیان کر رہا ہے کہ روزے کی تعریف کیا ہے، کہ روزہ کیا ہے، فجر سے لے کے غروب آفتاب تک ہے۔ تو اب اگر آپ اس والی حدیث کی طرف جائیں اور اس میں مطلق جو ہے وہ اذان فجر لیں کہ ہوتی رہے پھر بھی کھاتے پیتے رہیں، تو اب ایسی صورت میں جناب آپ جو ہے وہ بالکل 1 منٹ پہلے کھانا کھانا شروع ہوئے اذان فجر سے، اچھا پھر اذانیں کہیں مختصر ہوتی ہیں، کہیں بہت طویل جو ہے وہ اذانیں جو ہے وہ ہوتی ہیں،
جو بہت لحن میں اور اس میں پڑھتے ہیں خوبصورت آواز کے اندر، تو بڑی لمبی کر دیتے ہیں، تو بس ہوگا تو 10 منٹ کی جو ہے وہ اذان جو ہے وہ ہو جائے گی، تو کھاتے رہیں گے، تو آپ کے لیے وہی روزہ جو ہے مثال کے طور پہ 10 گھنٹے 45 اگر منٹ کہیں جماعت لیٹ ہوئی تو اذان لیٹ، جی آپ کے لیے 10 گھنٹے 45 منٹ کا ہے، میرے لیے وہ روزہ جو ہے 9 گھنٹے کا ہو جائے گا، ان کے لیے جناب جو ہے وہ 11 گھنٹے کا روزہ ہوگا، تو بھئی یہ کیسا جو ہے وہ روزہ ہو گیا کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ روزہ جو ہے وہ بن رہا ہے، جبکہ سارے ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں۔ تو بات یہ کہ پھر کیا مراد ہے، تو فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھیں، ایک اذان تہجد ہوتی تھی اور ایک اذان جو ہے وہ اذان فجر ہوتی تھی۔ وہ جو دوسری حدیث پاک جو آپ نے بیان کی، اس میں یہ بات ہے کہ بھئی تمہیں بلال کی اذان جو ہے وہ دھوکے میں نہ ڈالے، تو وہ یہی اذان ہے کہ وہ اذان تہجد تھی، کہ اذان تہجد جب ہو تو اس سے پریشان نہ ہو، اپنی سحری کنٹینیو کرو، جاری رکھو تم۔ جب اذان فجر ہوگی جو کہ حضرت سیدنا ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، تو جب ان کی اذان ہو تو پھر جو ہے وہ رک جاؤ۔ تو لہٰذا اب فی زمانہ چونکہ وہ 2 اذانیں ہمارے یہاں ہوتی نہیں، تہجد کی اذان جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے، تو لہٰذا اب اس سے بات کی حاجت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا قرآن اور حدیث کو دیگر احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں ہی سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ آپ صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں قرآن و حکیم کی تمام آیات و طیبات پر اور احادیث طیبہ پر عمل کر سکیں، ورنہ شکوک و شبہات کا شکار ہو کر آپ خود بھی جو ہے وہ اپنی عبادات ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں آگے پھیلا کر دوسروں کی بھی عبادت ضائع کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے کہ اس طرح کے معاملات خود سے نہ کیے جائیں، بلکہ ہمیں مفتیان اکرام کی بارگاہ میں، علماء اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دے کر ہم نے شرعی رہنمائی بھی لینی ہے۔ کچھ کمنٹس ہیں جی، کمنٹس لے لیتے ہیں۔ افضل اتاری ہیں کہ یہ اوسطا محمد سے ہیں، کیا بات ہے جی۔ سید صاحب ماشاءاللہ آپ کی زیارت ہو رہی ہے جی، بہت شکریہ جی۔ مفتی صاحب کی بھی زیارت ہو رہی ہے ماشاءاللہ جی، یقیناً مفتی صاحب کی زیارت ہے جی۔ سوال یہ پوچھنا ہے کہ عشاء کے فرض کی نیت سے تراویح کی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ عشاء کی فرض کی نیت سے تراویح کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ امام کی نماز جو ہے وہ گویا کہ نفل نماز ہے، کیونکہ تراویح بہرحال جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ اس کا تعلق سنن کے ساتھ ہے، سنن کا تعلق، سنن جو ہے وہ نوافل ہوتی ہیں بیسیکلی، اور جب کہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز گویا کہ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، فرض کا زیادہ درجہ ہے، اور امام کا جو ہے وہ نفل ہے، تو نفل پڑھنے والا تو فرض والے کے پیچھے اقتداء کر سکتا ہے، لیکن فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے اقتداء نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرا، اس نے 2 پڑھانی ہے، آپ نے 4 پڑھنی ہے، تو وہ سلام پھیر دے گا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ صحیح، اللہ پاک خیر فرمائے جی۔ مبشر عباس بھائی ہیں، بہت شکریہ جی۔ اظہر اتاری ہیں، اور اس کے علاوہ عبد المجید بھائی ہیں، بہت شکریہ جی۔ خالد بھائی کے حوالے سے میسج آیا جی، بہت شکریہ۔ مجتبیٰ شاہ صاحب ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی۔ اور احمد رضا بھائی ہیں ہمارے ساتھ، مجتبیٰ شاہ صاحب کا ایک اور میسج بھی ہے جی۔ آصف بھائی ہیں ہمارے ساتھ، کہہ رہے ہیں جی اگر تراویح کی نماز اچھا تراویح کی نماز کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، 8 پڑھتے ہیں تو کیا حکم ہوگا؟ یہ جائز ہے 8 پڑھنا؟ نہیں، 8 پڑھنا تو جائز ہے، لیکن بقیہ 12 بھی پڑھنی ہوں گی نا، تو یہی ہو گیا۔ آپ فجر کی ظہر کی نماز میں پوچھیں کہ 4 رکعت سنتیں پڑھ لیں تو جائز ہے، کہ 4 سنتیں جائز ہیں، بقیہ پڑھنی۔ کسی نے کہا تھا کہ وہ تراویح کی 8 رکعت ہو جاتی ہیں، انہوں نے کہا جی 8 ہو جاتی ہیں، 12 رہ جاتی ہیں۔ تو در حقیقت سنت جو ثابت ہے وہ 20 رکعت ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل سے بھی یہی ثابت ہیں، تو لہٰذا 20 رکعت تراویح ہی جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ زیبی مغل صاحب ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ دیگر دعاؤں کے میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں جی، احمد رضا بھائی کے بھی میسیج ہیں، عبد المجید بھائی بھی میسیج کر رہے ہیں جی، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے، کچھ پروگرام کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ آپ کی کال ہے، آئیے کال لیتے ہیں۔ شہر یار اتاری گندا شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں، سید صاحب آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ ذکر رسول کرنے کی کیا کیا برکات ہیں، اور عظیم بھائی آپ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ ذکر آتا ہو، جزاک اللہ خیرہ۔ آج تو عظیم بھائی کے ساتھ یہ سیگمنٹ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ عظیم بھائی بڑے پیارے نعت خان، اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، ماشاءاللہ بڑے اچھے سے آج کلام پڑھا، اور بہت سے میسیجز بھی مجھے عظیم بھائی آئے ہوئے ہیں کہ آج عظیم بھائی نے جو کلام لیا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست کلام لیا، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ مزید کال لے رہے ہیں جی ہم۔ میرا نام محمد اتاری ہے، میں جب سے بات اللہ ہوں، میں آج آپ تو نہ سناؤں گا، تیری سے لے پات میں ہے بچہ بچہ نور۔ چلیں جی، کیا بات ہے، اس کو مکمل کر لیتے ہیں جی۔ ابراہیم بھائی آپ مکمل فرما دیں شعر کو۔
عظیم بھائی سے لے لیں تو اچھی بات ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. ایسا شعر سنائیں جس میں یا رسول اللہ آتا ہو. عظیم بھائی یہ سیگمنٹ آپ سے ہوگا جی. انشاءاللہ دونوں ویسے ہی شعر سنا دیں بغیر طرز کے. بہت سارے شعر ہیں. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. چلیں یہ سیگمنٹ تھا مجھ سے کیا گیا تھا، میں نے آپ کی طرف بڑھا دیا، مجھے ذہن میں آ نہیں رہا تھا یہ شعر کون سا ہے. اچھا جی، ٹوبا ٹیکسنگ سے ایک میسیج ہے جی، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے، دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے. اچھا، تنم فرسودہ جا پارا، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے، رمضان آیا، یہ کلام بھی سننا ہے جی انہوں نے. اچھا جی، عظیم بھائی آپ کیسے ہیں؟ فرمائش لازمی پوری کر دیں، سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا. اچھا جی، اچھا مفتی صاحب کی طرف ایک سوال ہے، کیا عورت مسجد میں جا کر صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتی ہے؟ یہ بعض اوقات یہ ذہن ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے اس ٹائم پہ مساجد میں صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہوگی یا نماز کا سلسلہ ہوگا، کیا حکم ہوگا مفتی صاحب؟ دیکھیے، خواتین کو جو ہے وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ ایسا تھا، لیکن بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حالات دیکھے تو آپ نے منع فرما دیا. خواتین جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. خواتین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور کہا کہ بھئی یہ حضرت عمر نے منع کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو فرمایا کہ تمہاری جو حالت اگر آج ہے، اگر حضور دیکھتے تو وہ بھی منع فرما دیتے. پھر افضل عورت کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز ادا کرے. اللہ اکبر. پھر گھر میں بھی نماز ادا کرنے میں فرمایا کہ باہر صحن میں نماز ادا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ دالان میں یعنی برآمدہ جو چھت ہوتی ہے اس میں نماز ادا کرے. اور فرمایا اس سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ دالان کے مقابلے میں افضل یہ ہے کہ اپنے بند کمرے میں نماز ادا کرے. تو عورت اگر افضلیت حاصل کرنے کے لیے مسجد آنا چاہ رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ افضلیت اس کو اس کے گھر پر ملے گی تو وہ گھر میں ہی اپنی نماز ادا کرے. کیا بات ہے. عظیم بھائی کچھ کلام شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. ذکر سب پیر کے جب تک نہ مذکور ہو، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکی حسن والا ہمارا نبی، نمکی حسن والا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی. فرسودہ جا پارا جگ جرا یا رسول اللہ، دلم پج مردہ رہا جیسے یا رسول اللہ، پج مردہ رہا جیسے یا رسول اللہ، جو سوئے من گزر آری من مسکی زناداری، فدائے نقش نالینر، نقش نالینر کونم جان
क्या बात है, क्या बात है। जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक रहा मुसलमानों के पहले खलीफा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो का अंदाज क्या था जिक्र रसूल का। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो जब मुअज्जिन से अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते तो सुनकर दोनों अंगूठों को अपनी दोनों आंखों से लगा लिया करते थे। सुभान अल्लाह। आज ये मुसलमानों का तरीका भी है कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद जब भी ये निदा सुनती है आज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो अंगूठों को चूम कर लगाया जाता है अपनी आंखों से, सिद्दीक़ अकबर की अदा को अदा किया जाता है। मुसलमानों के दूसरे खलीफा जनाब सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो किस अंदाज में अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते। हज़रत उमर के हवाले से आता है जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जिक्र करते तो इसके रसूल से बेताब होकर आप रोने लगते और फरमाते वो नबी तो निखरे निखरे चेहरे वाले, सुभान अल्लाह, महकती खुशबू वाले और हसब के एतबार से सबसे ज्यादा मुकर्रम थे। अव्वलीन व आखिरीन में आपकी मिसल कोई नहीं था, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई मिसल नहीं ढोलन दी। चुप कर मेहरे अली ए जा नहीं बोलन दी। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जां फिजा। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जां फिजा। हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। और हम भी आखिर में यही बात करते हैं, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। अल्लाह पाक हमें आखिरी लम्हे आखिरी सांस तक जिक्र रसूल करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबह रमज़ान